بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے گنتی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ آپ کو یاد دلاؤں کہ پچھلا سبق جو ہمارا تھا، دو موضوع تھے اصل میں۔ ایک تھا جنس کے لحاظ سے اسم کی قسمیں اور دوسرا تھا معنوں کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ تو معنوں کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، اور جنس کے لحاظ سے بھی اسم کی دو قسمیں، مذکر اور مونس۔ اور اس مذکر مونس کو تذکیر و تانیث بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے گنتی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ تو پیارے بچوں، گنتی کے لحاظ سے بھی اسم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک واحد اور نمبر دو جمع۔ کچھ اسماء ایسے ہیں جن کی جمل جمع بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ابھی چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، آگے چل کے ہم اس پہ بھی بحث کریں گے۔ فی الحال ہمارا موضوع ہے واحد اور جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو صرف ایک نام کو ظاہر کرے۔ یعنی واحد وہ اسم ہے جو صرف ایک نام کو ظاہر کرے۔ جب ہم کوئی نام پکارتے ہیں، کسی کا نام لیتے ہیں، تو اسی نام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے میں کہوں لڑکا اسم ہے مگر صرف ایک ہے، واحد۔ لڑکی اسم مگر ایک۔ کتاب اسم مگر واحد۔ اسکول اسم ہے مگر ہے ایک ہی۔ ایسے بہت سارے ہم مثالیں دے سکتے ہیں۔ تو دوسرا ہے جمع۔ جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ اسما کو ظاہر کرے۔ اسم کی جمع اسما۔ جیسے میں نے جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ اسما یا ناموں کو ظاہر کرے۔ جیسے اوپر ہم نے مثال لکھا لڑکا، اسی کی ہم جمع بنائیں گے لڑکے۔ لڑکی لکھا، لڑکیاں۔ کتاب کتب، ہم کتابیں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسکول اسکولو، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے ایسے اسما ہیں، بہت سارے نام ہیں کہ جن کو ہم مثال کے طور پر لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال واحد وہ اسم ہے جو صرف ایک نام کو ظاہر کرے، جیسے لڑکا، لڑکی، کتاب، اسکول، بہت سارے، کتا، گھوڑا، بلی، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے یہاں پہ ہم جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ اسما کو ظاہر کرے، جیسے لڑکے، لڑکا کا لڑکے بنا، لڑکی لڑکیاں، کتاب کتب یا کتابیں، اسکول اسکولوں، یا اور بھی
جیسے کتا لکھتے ہیں، یہاں واحد میں کتا آئے گا، یہاں کتے آ سکتا ہے، کتی آئے گی، یہاں کتیاں آ سکتی ہیں، بلی، بلیاں وغیرہ وغیرہ۔ تو گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، واحد جمع، ایک اور ہے وہ ہے جمل جمع، لیکن چونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، آگے چل کے اس پہ بھی بحث کریں گے کہ کون سے ایسے اسما ہیں جن کی ہم جمل جمع بنا سکتے ہیں۔ بہرحال گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں، واحد وہ اسم جو صرف ایک نام کو ظاہر کرے یا ایک اسم کو ظاہر کرے، جیسے لڑکا، لڑکی، کتاب، اسکول۔ جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ اسما کو ظاہر کرے، یہ دو بھی ہو سکتے ہیں یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 1000 تک بھی ہو سکتے ہیں، جیسے لڑکے، لڑکیاں، کتب، کتابیں، اسکول وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک اور موضوع، اس میں معرفہ کی قسمیں۔ اس میں معرفہ کی 4 قسمیں ہیں۔ میں تھوڑا یہاں پھر سے پیچھے جاؤں گا۔ لفظ، اس کی 2 قسمیں، کلمہ محمل، پھر کلمہ کی قسمیں، اسم، فعل وغیرہ، پھر اسم کی 2 قسمیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اب اسم معرفہ کی 4 قسمیں۔ اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر اور اسم موصول۔ اسم کی 2 قسمیں معنوں کے لحاظ سے، اسم معرفہ، اسم نکرہ، پھر اسم معرفہ کی 4 قسمیں، اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصول۔ اسم علم وہ اسم ہے جو اپنے خاص کسی وصف کی وجہ سے مشہور ہو یا جانا جاتا ہو، چاہے وہ کوئی شخص ہو، جگہ ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ جیسے ہم گلمرگ لے سکتے ہیں، یا ہم پہلگام لے سکتے ہیں۔ گلمرگ مشہور ہے اپنی خاص کسی جگہ وصف کی وجہ سے۔ اگر ہم یہاں کشمیر کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس مشہور ہے کہ یہ ایک صحت افزا مقام ہے، لیکن چونکہ یہ دنیا کے لیے مشہور اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشنل ونٹرز گیمز جو ہوتی ہیں وہ یہاں پہ منعقد ہو جاتی ہے ونٹر میں، تو اس لیے گلمرگ اپنے اس کسی خاص وصف کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پہلگام مشہور ہے، یہ بھی ایک صحت افزا مقام ہے، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی مشہوری کی ہے کہ یہاں پہ وہ ہندوؤں کی جو وہ پوتر گپا کا وغیرہ مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پورے دنیا میں مشہور ہے۔ ہم کسی اور شخص کا نام لکھ سکتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ہم اقبال کا نام لکھیں گے۔
اقبال مشہور ہے اپنی کسی خاص وصف کی وجہ سے، جو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک شاعر تھے، اپنی شاعری کی وجہ سے اقبال مشہور ہے. یا ہم ایسے بہت سارے، ہم سری نگر کا نام لے سکتے ہیں، بہت سارے چیزوں کا نام لے سکتے ہیں جو اپنے خاص وصف کی وجہ سے، جیسے ہمارے پاس ٹنڈولکر ہے، یا وراٹ کوہلی ہو سکتا ہے، وراٹ کوہلی، شاہد آفریدی، ہم مہجور کو لے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی اسمی علم وہ اسم جو اپنے کسی خاص وصف کی وجہ سے جانا جاتا ہو یا مشہور ہو. اسے جیسے میں نے گلمرگ لکھا، پہلگام، اقبال شاعر، ٹنڈولکر، وراٹ کوہلی، شاہد آفریدی، مہجور یا لل دید وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد دوسرا ہے اسم اشارہ. یہ بھی اسمی معرفہ کی قسم ہے. اسم اشارہ بھی اسمی معرفہ کی ایک قسم ہے. اسمی اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی اسم کی طرف یا کوئی چیز ہو یا کوئی اور شے ہو اشارہ کیا جائے. یعنی وہ اسما جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے ہم لفظ وہ لکھتے ہیں، یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ہم اس لکھ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اشارہ قریب اور اشارہ بعید. یعنی وہ اسما جو ہم نزدیک چیزوں یا نزدیک کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے اس میں اشارہ قریب کہتے ہیں. اور وہ اسما وہ اسماء اشارہ جو ہم کسی دور کی طرف جب ہم اشارہ کرنا ہو تو وہ اسما انہیں اس میں اشارہ بعید کہا جاتا ہے. تو اس میں اشارہ یہ وہ اسما ہے جن کو ہم اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب اشارہ کی دو قسمیں ہیں، اشارہ قریب اور اشارہ بعید. وہ جو ہم استعمال کرتے ہیں نزدیک کے لیے وہ اشارہ قریب کہلاتے ہیں، اور وہ جو ہم دور کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اشارہ بعید کہلاتے ہیں. اس میں معرفہ کی 4 قسمیں ہیں: اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصول. اسم علم وہ اسم ہے جو اپنے خاص کسی وصف کی وجہ سے مشہور ہو. جیسے گلمرگ ہے، مشہور ہے سرمائی کھیلوں کی وجہ سے، پہلگام مشہور ہے وہاں پوتھر گپا کی وجہ سے، اقبال مشہور ہے شاعری کی وجہ سے، ٹنڈولکر مشہور ہے کرکٹ کی وجہ سے، وراٹ کوہلی بھی کرکٹ کی وجہ سے مشہور ہے، اور شاہد آفریدی بھی مہجور شاعری کے لیے مشہور ہے. لل دید بھی ایک کشمیری شاعرہ تھی، یہ بھی مشہور ہے اسی کے لیے. اب اس کے بعد دوسری قسم اسم اشارہ. اسم اشارہ وہ اسم ہے جو اشارہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب اسم اشارہ کی 2 قسمیں ہیں: اسم اشارہ قریب جو نزدیک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسم اشارہ بعید جو دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آگے جو اس کی 2 قسمیں رہ جاتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دہرائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.